بنیاد ہی سمجھ میں نہ آئے تو دین کیا سمجھ
شہزادی بنیاد اور اساس دین ہے. شہزادی بنیاد اور اساس دین ہے. اور جس معصوم کے یوم مولود کی شب میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، ان کے بھی مولود کی دو تواریخ ہیں. ایک تاریخ یہی ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور ایک تاریخ ماہ شعبان کی 5ویں تاریخ ہے. برصغیر میں آج بھی جہاں سے عزاداری کا ارتقا شروع ہوا، یعنی حیدرآباد دکن کے اندر چوتھے امام کی مولود کی تاریخ 5ویں ماہ شعبان ہے. تواریخ کچھ بھی ہوں، لیکن جب کسی معصوم کا دفتر مولود یا دفتر شہادت ہوتا ہے تو درہائے علم کھلتے چلے جاتے ہیں. درہائے علم کھلتے چلے جاتے ہیں. اور یوں بعنوان مولود یا بعنوان شہادت جب آپ مشتمل ہوتے ہیں تو اسی کو اصطلاح میں مجلس کہتے ہیں. اور مجلس راہ علم کا دوسرا نام ہے. مجلس راہ علم کا دوسرا نام ہے. طالبان علم طلب علم میں سرگردہ رہتے ہیں، اور تلاش علم کے ساتھ جب وہ سفر طے کرتے ہوئے جس جا مشتمل ہوتے ہیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. اور مجلس میں آبودانہ نہیں پڑتا، مجلس میں نعمت علم تقسیم ہوتی ہے. مجلس میں نعمت علم تقسیم ہوتی ہے. اور ساقی بقدر ظرف ساغر کو بھر دیتا ہے. جتنی طلب میں بلندی آئے گی ساقی اتنا ہی عطا کرتا ہے. ساقی اتنا ہی عطا کرتا ہے. اور جو درجات بلند ہوتے ہیں میرے عزیز، درجہ انسان بھی بلند ہو جاتا ہے. جو درجات بلند ہوتے ہیں تو درجہ انسان بلند نہیں ہوتا، درجہ ایمان بھی بلند ہو جاتا ہے. اور یوں یہ مجلسیں جب آپ کے ساغر کو نعمت علم سے بھریں اور آپ ایمان کی لفظی نہیں معنوی کیفیت کو پائیں تو آپ کا حرکت و سکون صالحات میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب ایمان اور عمل صالح یکجا ہو جائے تو پھر آپ مقاصد انبیاء کی تکمیل کرتے ہیں، آپ مقصد بعثت رسول کی تکمیل کرتے ہیں، آپ دفتر کرب و بلا کا دباچہ فریض قرار پاتے ہیں. یعنی قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ جب ایمان اور عمل صالح یکجا ہو جائے تو حیات نہیں رہتی، حیات طیبہ بن جاتی. سورہ نحل کا 95واں مقام یاد رکھنے کے قابل ہے اور محفوظ رکھنا چاہیے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کو بجاتا ہے وہ مرد ہو اور لیکن شرط ایک رکھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ صاحب ایمان ہو. وہ صاحب ایمان یعنی اس نے ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچا، ایک قدم طلب علم کے ساتھ آگے بڑھایا تو خداوند علی اعلیٰ سند دیتا کہ اس کی حیات نہیں رہتی. فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اب ہم اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں. اب ہم اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں. تو یہ راہ طالبان علم کی راہ ہے. یہ راہ طالبان علم کی راہ جو حیات کو طہارت عطا کرتی ہے، جو حیات کو طہارت عطا کرتی ہے، پاکیزگی
پاکیزگی عطا کرتی ہے، پاکیزگی عطا کرتی ہے، بار بار جمع ہوتے ہیں، بار بار جمع ہوتے ہیں، لیکن بعنوان ایصال ثواب، بعنوان ایصال ثواب جب ہم مجتمع ہوتے ہیں تو اس کے دو جز ہیں، اول قرآن خوانی اور دویم مجلس، اول قرآن خوانی اور دویم مجلس، یعنی دستور بھی پیش نگاہ رکھتے ہیں اور تفسیر بھی پیش نگاہ رکھتے ہیں، دستور بھی پیش نگاہ رکھتے ہیں اور تفسیر بھی پیش نگاہ رکھتے ہیں، یعنی قرآن دستور ہے اور آل محمد کی فضیلتیں جب بیان ہوں تو اس کی تفسیر ہے، تو یوں یہ ادب آپ کے پاس ہے کہ آپ قرآن جھوٹ جھوٹ کے تلاوت نہیں کرتے، آپ قرآن میں اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش کرتے اور یوں آپ جھوم جھوم کے فضائل آل محمد نہیں سماعت کرتے، بلکہ ہر فضیلت میں آپ اپنی زندگی کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب آپ قرآن تلاوت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تلاش کرتے ہیں، جب فضائل کو سنتے ہوئے اس میں اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو ڈھونڈتے ہیں، تو اس کا جمود حرکت میں بدل جاتا ہے، جمود موت ہے اور حرکت حیات ہے۔ تو یوں یہ مجالس ایصال ثواب جہاں جانے والے کے درجات کو بلند کرتی ہیں، وہاں پیچھے رہ جانے والوں کی موت کو زندگی میں بدلتی چلی جاتی ہے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ رسمی طور پر جمع نہیں ہوتے، شعوری طور پر جمع ہوتے، رسمی طور پر جمع نہیں ہوتے، شعوری طور پر جمع ہوتے، اور انسان کا ہر وہ حرکت و سکون جو شعور کے ساتھ ہے اسی کو زبان مذہب میں عبادت کہتے ہیں، اسی کو زبان مذہب میں عبادت کہتے ہیں۔ بس اس مختصر سی تمہید کے ساتھ میں نے سورہ زخرف سے اس مقام کو منتخب کیا، یہ ابراہیم کی آواز، خداوند علی اعلیٰ اولاد ابراہیم کو مخاطب ہوا ہے، اور ابراہیم اس معاشرت میں کھڑے ہیں، ابراہیم اس معاشرت میں کھڑے ہیں جو بت پرست معاشرت، اور ابراہیم تنہا اس میں علم توحید کو بلند کر کے کھڑے، تنہا علم توحید کو بلند کر کے کھڑے، تو خالق نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کلمہ باقیہ کو اولاد ابراہیم میں قرار دیا، ہم نے کلمہ باقیہ کو اولاد ابراہیم میں قرار دیا، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ جب مڑ کے دیکھے زمانے، جب مڑ کے دیکھے زمانے تو اس کا رخ حیات ایک ہی سمت میں ہو، اس کا رخ حیات ایک ہی سمت میں ہو، یعنی حیات توحید سے اپنے دامن کو باندھے رکھے، حیات توحید سے اپنے دامن کو باندھے رکھے۔ یہ فضیلت، یہ عطا ابراہیم کے لیے، تو ان کی اولاد نے کلمہ باقیہ کو قرار دیا۔ ابراہیم نے بھی خالق سے ہم کلامی کرتے ہوئے کہا کہ من ذریت، میری ذریت میں جائے، میری ذریت میں جائے، تو خالق نے بھی مختصر سا کلمہ کہا، لا ینال عہد من الظالمین، ظالمین میں نہیں، ظالمین میں نہیں،
تو طویل بات ایک مقال میں کہ شجرے ملانے والے شجرے ملائیں، لیکن پیش نگاہ یہ رکھیں کہ کون دارائے ظلم میں کھڑا ہے اور کون دارائے عدل میں کھڑا ہے۔ ظالمین میں یہ نہیں جائے، جو عدل پر ہے وہاں یہ جائے، وہاں یہ سلسلہ آگے بڑھے اور اس کلمہ باقیہ کی کلید ہو، اس کلمہ باقیہ کی کلید ہو کہ جو اولاد ابراہیم کا تسلسل قیامت تک سلامت رہا، اس کلمہ باقیہ کی کلید کو زہرا کہتے ہیں۔ اس کلمہ باقیہ کی کلید کو زہرا کہتے ہیں۔ اسی لیے پانچویں امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ باقیہ سے مراد اولاد حسین ابن علی صلوات اللہ وسلام علیہ مراد ہے، یعنی جب تک نظام وحدت قائم ہے، جب تک نظام وحدت قائم ہے، اس کی بقا کے لیے دوامی انتظام ضروری ہے، اس کی بقا کے لیے دوامی انتظام ضروری ہے، اور اس دوامی انتظام یعنی سلسلہ ہدایت اس کلمہ باقیہ کی انتقال پذیر اولاد ابراہیم کی ذریت اور اس ذریت کی کلید زہرا اور اولاد زہرا کی ایک فرد ہر عہد میں باقی نہیں، اولاد زہرا کی ایک فرد ہر عہد میں باقی نہیں۔ جب تک نظام وحدت سلامت ہے کلمہ باقیہ کی ایک کڑی کا ہونا لازم ہے، کلمہ باقیہ کی ایک کڑی کا ہونا لازم ہے، اور یہ دوام انتظام کی منزل یہ ہے کہ یہ بکھرنے نہیں دیتے انسان، یہ بکھرنے نہیں دیتے انسان، یہ بکھری ہوئی انسانیت کو مجتمع کر دیتے، یہ بکھری ہوئی انسانیت کو مجتمع کر دیتے۔ دیکھیے میں بہت سامنے کا مکالمہ کرتا ہوں، یہ بکھرنے نہیں دیتے انسان، یہ بکھری ہوئی انسانیت کو مجتمع کر دیتے۔ 1446 ہجری اور 11 ہجری کے بعد جو ظلم شروع ہوا، آل محمد کے صبر نے اس منزل تک لا کے کھڑا کیا کہ جب کبھی تذکرہ مظلوم چھڑے گا تو بکھری ہوئی انسانیت مجتمع ہو جائے گی، بکھری ہوئی انسانیت مجتمع ہو جائے گی۔ مجلس کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، مجلس کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، مجلس ہر طبقہ انسان کے لیے، مجلس ہر طبقہ انسان کے لیے، یہ رنگ و نسل و قوم و علاقہ و زبان و مذہب سے بالا تر عمل ہے، بالا تر عمل ہے جسے آپ بجا لاتے، جسے آپ بجا لاتے، اور جب اس عمل کو آپ بجا لاتے تو وہ قدم جو آپ کے ساتھ ساتھ اس فرش کٹاتا ہے تو یہ اسے وہ حرارت عطا کرتا ہے کہ اس کی بے خبری خبر میں بدل جاتی ہے، اس کی بے خبری خبر میں بدل جاتی ہے، یعنی بے خبر آتا ہے باخبر ہو کے چلا جاتا ہے، بے خبر آتا ہے اور باخبر ہو کے چلا جاتا ہے، نہیں مجبور آتا ہے صاحب اختیار ہو کے چلا جاتا ہے۔ اب آپ اس بحث کو سمجھ رہے ہیں، آپ اس بحث کو سمجھ رہے ہیں۔
دیکھیں 2 دن آپ نے جہاں جہاں مجالس میں شرکت کی ہو یا آنے والے دنوں میں شریک مجلس ہوں گے، یہ مکالمہ آپ کے کانوں سے ٹکرا رہا ہوگا کہ بعد ختمی مرتبہ زہرا نے آنسو بہائے، آنسو بہائے۔ آپ فضیلت کی منزل سے سنی تھی، آنسو دلیل زندگی ہے، آنسو دلیل زندگی۔ زہرا نے آنسو بہائے، کیا یہ مجبوری تھی زہرا؟ یہ اختیار تھا حضرت زہرا، یہ اختیار تھا حضرت زہرا۔ چند دن ہی تو گزرے تھے، دنیا بکھر رہی تھی، چند دن ہی تو گزرے تھے، دنیا بکھر رہی تھی۔ نہیں کلمہ پڑھنے والا مرکز سے دور ہو گیا، کلمہ پڑھنے والا مرکز سے دور ہو گیا۔ زہرا نے بعد ختمی مرتبہ ذوالفقار کو علی سے نیام میں رکھوائی اور آنسو کو ذوالفقار بنایا۔ آنسو کو ذوالفقار میرے عزیز، زہرا کے آنسوؤں نے بکھری ہوئی ملت کو سمیٹ کر مجتمع کر دیا۔ نہیں وہ ملت جو مرکز سے دور ہو گئی تھی، اسے مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا، اسے مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب وہ مکالمہ تاریخ میں محفوظ کیا، ہر جنگ کے عداوت حق کی بنا پر آ کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ کلمہ جو ان کی زبانوں پہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ کلمہ یہی تو تھا کہ ابوالحسن زہرا سے کہے کہ یا دن کو روئے یا رات کو روئے، زہرا کے رونے سے ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ اس مکالمے نے یہ امر تو واضح کر دیا کہ آنسو سونے نہیں دیتا، جگائے رکھتا۔
ملت کو مردہ نہیں ہونے دیا، ملت کو زندگی عطا کی۔ زہرا نے آنسو بہا کر ملت کی مردنی کو زندگی میں بدل دیا، ملت کی مردنی کو زندگی میں بدل دیا۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ شاہی کو آنسو پسند نہیں، یہ اور بات ہے کہ شاہی کو آنسو پسند نہیں۔ آنسو نہ تیر ہے، نہ تیغ ہے، نہ تلوار ہے، لیکن شاہی آنسو سے خوفزدہ کیوں ہے؟ شاہی آنسو سے خوفزدہ کیوں ہے؟ دیکھیں تاریخ ایک مکالمے میں عرض کر رہا ہوں، بنو امیہ سے لے کر بنو عباس تک، بنو عباس سے لے کے سلجوقیوں تک، تاتاریوں تک، اور سلجوقیوں اور تاتاریوں سے لے کر مغل امپائر تک، نہیں موجودہ عہد کے سلاطین تک، اگر تاریخ میں کوئی مطالبہ ہوا تو وہ یہ ہوا کہ آنسو روکو، آنسو روکو۔ اس لیے وہ بھی سمجھ رہے ہیں جو آنسو بہاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں۔ جو آنسو بہاتے ہیں وہ سوال کو قائم نہیں ہونے دیتے، سوال کو قائم کرتے ہیں۔ تو ہر عہد کی شاہی ماضی سے حال تک اگر آپ کے راستے کو روک رہی ہے تو یہ نہیں کہہ رہی کلمہ بدل دو، یہ نہیں کہہ رہی طریقہ نماز بدل دو، وہ کہہ رہی ہے آنسوؤں کو روکو، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں آنسو بہانے والا مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا۔ آنسو بہانے والا بے خبر نہیں ہوتا، باخبر ہوتا ہے۔ اب تو سمجھ رہے ہیں عرب کے تمام ممالک کی زبانیں گم ہیں، لیکن عزیزوں ایک زبان ہے جو کھلی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو آنسو نہیں بہاتے وہ مردہ ہے، جو آنسو بہاتے ہیں وہ زندہ ہے، اور مردے مظلوم کی مدد نہیں کرتے، زندہ مظلوم۔ آنسوؤں کو کمزور نہیں کبھی بہاتا، آنسوؤں کو کمزور نہیں کبھی بہاتا، بے خبر نہیں باخبر بہاتا، بے خبر نہیں باخبر بہاتا۔ میری تاریخ ہی آنسوؤں سے بات ہے، میری تاریخ ہی آنسوؤں سے بات ہے۔ حضور آنسو بہانے والا راہ علم میں قدم بڑھاتا چلا جاتا، آنسو بہانے والا کمپرومائز نہیں کرتا، آنسو بہانے والا مصلحت کا شکار نہیں ہوتا، آنسو بہانے والا سر کٹا کے بھی سر بلند رہتا، آنسو بہانے والا سر کٹا کے بھی سر بلند رہتا، ظلم اپنی طاقت دکھائے، ظلم اپنی طاقت دکھائے، لیکن مظلوم ظلم کی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنے قد کو بلند کرتا۔ جتنا ظلم بڑھتا چلا جاتا مظلومیت اتنا نکھرتی چلی جاتی ہے، جتنا ظلم بڑھتا چلا جاتا مظلومیت اتنی نکھرتی چلی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، آنے والا مورد ظالم کا تذکرہ نہیں کرتا، مظلوم کا تذکرہ کرتا، ظالم کا تذکرہ نہیں کرتا، مظلوم کا تذکرہ کرتا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 دنوں سے ہم نے کس عمل کو شروع کیا، ہم نے کسی ظالم کا نام نہیں لیا، مظلوم کا تذکرہ کیا۔ اس لیے جب جب مظلوم کا تذکرہ کریں گے ظالم خود میں ناکام ہو جائے۔ شیعت کی تاریخ آنسوؤں سے شیعت کی تاریخ آنسوؤں سے آنسو
دلیل علم، آنسو دلیل زندگی، آنسو دلیل علم، آنسو دلیل زندگی. مصطفیٰ زیدی مرحوم ہو جاتا ہے. یہ طویل مضمون شاعر میرا سمجھ جائے. علم نے خونے لگے جان دیا پڑھنا والا. علم نے خونے لگے جان دیا پڑھنا والا. موت زہر کی، علم کو موت نہیں. موت زہر کے لیے، علم کو موت نہیں آتا. جتنا درجہ علم بلند ہوگا درجہ شہادت بلند ہوگا. اب آپ سمجھ آئیں ممبر سے یہ مکالمہ اب اس کی معنویت کو سمجھ لیں کہ بار بار علماء ذات کے وارث خطیب کیا کہتا ہے کہ حسین فنا کو بقا میں بدلتا. کیوں؟ بنا میں حسین جب جمع ہوتے میں نے کہا بے خبر آتا ہے باخبر ہو جاتا. یعنی جب بے خبری خبر میں بدلے، جہل علم میں بدل جائے تو وہ موت سے کنارہ کرتا ہے، حیات سے دامن کو باندھ لیتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جسے یہ راہ مل جائے اسی کے لیے شہادت ہے. اس لیے کہ شہادت بغیر علم کے نہیں، شہادت بغیر علم کے نہیں. حدیث تو سب کو یاد ہونا چاہیے، متن عربی کے ساتھ سب کو یاد ہونا چاہیے. میں دوہرا رہا ہوں، من مات علی حب محمد مات شہیدا. اب ایک مکالمہ یاد رکھیں اور محفوظ کریں. جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. محبت مرنے نہیں دیتی، محبت درجہ شہادت میں فائز کرتی ہے. تو معصوم نے کہا جسے محبت دیتے ہیں اسے جہل سے بری کرتے ہیں، نعمت علم سے مالا مال کر دیتے ہیں. اسے جہل سے بری کرتے ہیں، نعمت علم سے مالا مال کر دیتے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں میرے مکالمے کو، مجلس میں بے خبر نہیں آتا باخبر. ازادار سمجھے گا، مجلس میں بے خبر نہیں آتا باخبر آتا. مصطفیٰ زیدی علم نے خونے لگے جان دیا پڑھنا والا. علم نے زہر کا پیمانہ پیا پڑھنا والا. زہر دینے والے مر گئے، زہر دینے والے مر گئے، لیکن جنہوں نے جان زہر کو پیا وہ باقی رہ گئے. علم نے خونے لگے جان دیا پڑھنا والا. علم نے زہر کا پیمانہ پیا پڑھنا والا. علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو. سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو. گہواروں انجاموں سیاروں نمو عباس علمدار کے زخمی باسو. بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو. بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو. اور ان دو مصروں کے لیے زحمت دی میں نے آج کی شب کہ وادی آبر میں قطروں کو ترس جائے گا. وادی آبر میں قطروں کو ترس جائے گا. جو ان عشقوں پہ ہنسے گا وہ جھڑک جائے گا. جو ان عشقوں پہ ہنسے گا وہ جھڑک جائے گا. میں نے ہمیں دنیا
اس کے لیے 9 تک 9 سمجھ رہے ہیں؟ بچوں سے پوچھو 9 سمجھ پانی کا قطرہ اگر مٹی پہ گرے خاک پہ گرے فنا ہو جاتا ایسے. اور اگر وہی پانی کا قطرہ دریا میں گرے فنا نہیں ہوتا, دریا بن جاتا. فنا نہیں ہوتا, دریا بن جاتا. دریا پھر آخر دریا, دریا پھر آخر دریا. دریا زمانے کے مزاج پہ سفر نہیں کرتا, دریا اپنی مزاج پہ سفر کرتا. دریا زمانے کے مزاج پہ سفر نہیں کرتا, دریا اپنی مزاج پہ سفر کرتا. راہ میں اگر کوئی چٹان آ جائے تو سب پھٹک کے مرتا نہیں. محبت کے ساتھ اپنے راستے کا چناؤ کرنا, محبت کے ساتھ اپنے راستے کا چناؤ کرنا. نہیں اگر کوئی باندھ باندھ کر دریا کی روانی کو روکنا چاہے تو مزاج دریا بگڑ جاتے ہیں. لیکن اتنا پاسے عدم رکھتا کہ تمام حس و خواہشات کو بہا کے لے جاتا اور اپنے پیچھے جو زمین چھوڑتا وہ اتنی سرخیز ہوتی ہے کہ جو تم ڈالو پر بن جاتا. سمجھ لیا آپ نے میرے مکالمے کو, سمجھ لیا. شیعہ کی تاریخ آنسوؤں سے عبارت ہے. میں نے ہمیں دنیا میں اس نہیں کہا, میں نے اس کے لیے دریائے غم آل محمد کو ڈھونڈا, اور جب میں نے اس کو غم دریائے آل محمد میں ڈال دیا تو یہ آنسو میرا فنا نہیں ہوا, باقی رہ گیا. یہ آنسو میرا فنا نہیں ہوا, باقی رہ گیا. اب سمجھ رہے ہیں آپ, میں زمانے کے مزاج پہ سفر کرتے ہوئے نہیں آیا, میں اپنے مزاج پہ سفر کرتے ہوئے آیا ہوں. اور اگر راہ میں کوئی چٹان آ گئی تو میں سر پٹک کے مارا نہیں. میں نے محبت کے ساتھ اپنے راستے کا چناؤ کر لیا. میں نے محبت کے ساتھ اپنے راستے کا چناؤ کر لیا. کہیں میں نے قطبیت کا چراغ جلایا, کہیں میں نے ابدالیت کی ردا اوڑھی, کہیں میں نے قلندری کے زیور کو پہنا, کہیں میں نے فقیری کے راستے کو اختیار کیا, کہیں میں نے دیوانگی کی ردا کو اوڑھ دیا. زمانہ میرا تماشبی بن گیا, میں زمانے کو صراط مستقیم دکھاتا رہا. زمانہ سجدے کر کر کے جنت تلاش کر رہا تھا, میں سر چوراہا کھڑے ہو کے جنت مانگ رہا.
پیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. میرے عزیز خانقاہیں گلا گھوڑ دیتی ہیں, خانقاہیں آواز دبا دیتی ہیں, بارگاہیں گلے گھوڑتی نہیں, آوازیں بلند کرا دیتی ہیں. تو اب سمجھ رہے ہو مسجد کے ساتھ بارگاہیں کیوں بنتی ہیں؟ مسجد کو ہم نے خانقاہ نہیں بننے دیا, ہم نے مسجد کے ساتھ بارگاہ بنا کر اسے جامعہ بنایا, اور ایسی جامعہ بنائی کہ ہر سن و سال اس میں آتا ہے اور بقدر ذات اپنے دامن کو بھر کے چلا جاتا. اپنے دامن کو بھر کے چلا جاتا. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا 35 برس سجاد کیوں یہ جامعہ بنانی تھی, یہ درسگاہ بنانی تھی. متحرک زندگی گزاری کس وجہ سے سجا, متحرک زندگی گزاری کس وجہ سے سجا. کمیونیکیشن کے باقاعدہ نظام کو قائم کیا, کمیونیکیشن کے باقاعدہ نظام کو علی بن حسین نے قائم کیا, زراعت کے اصول علی بن حسین نے بتائے. آج بھی آپ جاتے ہیں حج کرنے, عمرہ کرنے, مدینے میں آج بھی علی بن حسین کے ہاتھوں سے لگایا ہوا باغ موجود. آپ نے زراعت کے اصول بتائے. عرب تو بے خبر تھا, اس نے کہا صحرا میں زراعت نہ ہوگی. سید سجاد نے زراعت کے اصول بتائے, ایڈوکیشن کا سسٹم بتایا, ایڈوکیشن کا سسٹم بتایا, اور بتایا کربلا سمجھ لو, کربلا سمجھ لو. کربلا حیات کو جامد نہیں کرتی, کربلا حیات کو متحرک کرتی. وہ پشت جس پہ دونوں کے نشان تھے, اس پہ اناج اٹھا کر مخلوق خدا میں تقسیم بتایا. کربلا انسان کو انسان سے دور نہیں کرتی, کربلا انسان کو انسان کی خدمت میں معمور کر دیتی. کربلا انسان کو انسان کی خدمت پر معمور کر دیتی ہے, کوئی تفصیل نہیں ہے. جب انسان انسان کی خدمت میں معمور ہو جائے تو وہ کار الہی کو ادا کرتا, وہ کار الہی کو ادا کرتا. رحیم وہ ہے, لیکن جب اس کی وزریت کو انسان پائے تو اس کی مخلوق پر رحیم ہو جاتا. کریم وہ ہے, لیکن انسان جب اس کی وزریت کو پائے اس کی مخلوق پر کریم ہو جاتا. غنی وہ ہے, انسان جب اس کی وزریت کو پائے تو اس کی مخلوق کے لیے غنی بن جاتا. تو حجاب لٹتا چلا جاتا, انسان اس کی صفات کی وزریت کو پاتا چلا جاتا, اور جب اس کی صفات کی وزریت کو پاتا تو اس کی مخلوق کی خدمت میں معمور ہوتا چلا جاتا. رہتا وہ بندہ ہی ہے, رہتا وہ بندہ ہی ہے, لیکن کام وہ سارے خالق کے کرتا چلا جاتا. اور جب اس کے کام خالق کے کام ہو گئے, جب اس کے کام خالق کے کام ہو گئے تو کام فنا نہیں ہوتے, اور جب کام فنا نہیں ہوتے تو کام کرنے والا بھی فنا نہیں ہوتا. کام کرنے والا بھی فنا نہیں ہوتا. اب آزادار سمجھ میں آیا. آزادار اسے کہتے ہیں جو راہ سید سجاد پر قدم
لیکن جنہیں یقین ہے کہ زندہ جنہیں یقین ہے کہ زندہ وہی سال ثواب 35 برس آنسو بہا کر سوئی ہوئی دنیا کو قیامت تک کے لیے ذرا ایجوکیشن کے سسٹم اصول کو بتائیں مخلوق خدا کی خدمت پر اپنے آپ کو معمور کر قیامت تک آنے والے عزادار کی راہ کو محکم ہے قیامت تک آنے والے عزادار کی راہ کو محکم ہے میرے عزیز تفسیر کسی اور موقع کے لیے بندگی کا ادب سکھا دیں بندگی کا ادب سکھا دیں یعنی دعا صبح ہے دعا ہر پہر دعا اور ہر دعا محفوظ ہوئی صحیفہ کاملہ میں ہر دعا محفوظ ہوئی صحیفہ کاملہ میں اب اگر علی ابن حسین سے محبت ہے تو کم از کم صحیفہ کاملہ کو کھولو تو صحیح صحیفہ کاملہ سے کھولو تو صحیح آداب دعا بتایا طریقہ دعا بتایا روح دعا سمجھائی بتایا دعا شکوا نہیں ہے دعا شکوا نہیں ہے دعا شکر ہے دعا شکر ہے پوری کربلا دیکھیے کربلا سے شام کا دربار سے زندان کی صحبت لیکن کسی دعا میں میرے سید و سردار نے شکوا نہیں کیا کسی دعا میں میرے سید و سردار نے شکوا نہیں کلیہ الہیہ کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ نہیں در شکاوت جتنی شکاوت بڑھے جتنی شکاوت اتنا شکر کرتا ہے اتنا شکر کرتا ہے اسی معصوم نے شکوہ نہیں کیا شکر کیوں کلیہ الہیہ کی یہ حالت کہ صبر کا بنا مصیبتوں میں صبر کرتا صابر بے خبر و مجبور نہیں ہوتا صابر باخبر اور صاحب اختیار ہوتا صابر شکوہ نہیں کرتا صابر شکر کرتا ہر دعا میں جب آپ تلاوت کریں ہر دعا اس کے تقوی میں اس کے آخر میں میرا مولا شکر کرنا میرا مولا شکر کرنا حکمتیں ہی حکمتیں ہیں علی ابن حسین کہتا ہوں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں علی ابن حسین یعنی بعد کربلا چند برس تو گزرے جب مدینے پر چڑھائی ہوئی لشکر کشی ہوئی اسی کو تاریخ واقعی گھوڑا کہتے ہیں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور وہ پامال ہوئی مسجد میں عورتیں پامال عزت پامال ہوئے علی بن حسین مدینے کے باہر خیمہ زن تھے علی بن حسین مدینے کے باہر خیمہ زن تھے دیکھیے وہی مسئلہ ہے مزاحمت کیوں نہیں تھی مزاحمت کیوں نہیں تھی بعد ختمی مرتبہ زینب کے دروازے پر آگ لگ رہی ہے علی گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے سمجھ رہے ہیں علی گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے زینب نے کہا ابو الحسن آپ کو گھر کے باہر نہیں جانا بابا نے کہا آپ کو گھر کے باہر نہیں جانا کیوں اگر علی گھر سے باہر نکلتے اور 7 بچے بھی نکلتے تو ذریت رسول مدینے ہی میں ختم ہو جاتی علی کی خاموشی نے علی کے صبر نے ذریت رسول کو بچایا اب علی ابن حسین اگر مزاحمت کرتے تو مدینے ہی میں ذریت رسول منقطع ہو جاتا علی ابن حسین
ذریت رسول کو محفوظ کر، ذریت رسول کو محفوظ کر. لیکن خیمہ باہر لگا کر ایک عمل اور پوری کربلا سمجھا، ایک عمل اور پوری کربلا سمجھا. شاید آپ نے اس روایت کو سنا، مسائل کی حدوں. آج سنیے فضیلت کی منزل سے، آج سنیے فضیلت کی منزل سے. مولود بنائیں علی بن حسین تو پیغام علی بن حسین بھی تو محفوظ ہو جائے، پیغام علی بن حسین بھی تو محفوظ ہو جائے. خیمے کے باہر تشریف فرما، شام کا جھوٹا وقت ہے، سر کو بلند کیا، پیش نگاہ کچھ فاصلے ایک شخص کو پایا جس کی آنکھیں پھنسی ہوئی ہیں، چہرہ زرد ہے، بدن لرز رہا ہے. کچھ دیر گزرے تو روح پرواز کر. امام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، 30 قدم چلی. وہ پایا 10 کہ آخر وقت تک قدموں کے زخم ہرے رہے. امام 30 قدم چلی، اس کے قریب آئے، چھوٹے شانے پکڑ کر اس کو اٹھائے، لا کر اپنے خیمے کے باہر بٹھایا، خود اس کے ہاتھوں کو دھلایا، اس کے چہرے کو دھویا، اپنے خیمے میں لا کر بٹھایا، اس کے سامنے دسترخوان سجایا. کہنے لگے یہ کھانا تناول کر دیا، یہ کھانا کھا دیا. اس میں چند لقمے لی، اس میں چند لقمے لی. آنکھوں میں روشنی آئی، سر کو بلند کیا، لرز گیا، ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا. سیدنا سرکار نے سب کو چھپا لیا. کہنے لگے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے سر جھکائے جھکائے کہا شاید آپ نے مجھ کو پہچانا. امام کا مکالمہ سنیں کہ محفوظ ہے. کیا فصاحت ہے اس مکالمے میں. اللہ نے سر جھکائے جھکائے کہا میں نے تجھ کو پہچان دیا. خدمت بغیر پہچانے نہیں کیا، خدمت بغیر پہچانے نہیں کیا. اگلا مکالمہ ہضم کر رہا ہوں، صدر آپ کے سینوں میں منقش ہے. امام نے کہا پہچان دیا، خدمت بغیر پہچانے نہیں کیا. فرق اتنا کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان. اب سمجھ لیجیے کربلا. کہتے تو سب ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، کہتے تو سب ہیں کہ مولا ہمیں اپنا سپاہی بنا لیا. حسرت نہیں، تعلق میں مان لیجیے، تعلق میں مان لیجیے اور محفوظ کر سکے تو محفوظ کر دیجیے. امام نے کہا کہ ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان. روایت ختم ہے. کیا کہا امام نے؟ کلمہ تم بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں. کلمے کا پڑھ دینا کمال نہیں ہے. کلمہ کو پورا لشکر پڑھ رہا تھا جو امام کے سامنے کھڑا تھا. امام نے کہا کلمہ تم بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں. فرق یہ کہ کلمہ پڑھ کے تمہارا رویہ منفی تھا، تمہارا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو تھا. کلمہ پڑھ کے ہمارا رویہ مثبت ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہے. پوری کربلا علی بن حسین نے سمجھا دی
روحانیت پروان چڑھے. کربلا ایک دن کی لڑائی نہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ کی لڑائی ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ کی لڑائی ہے. آل محمد کا اقدام محدود نہیں، آل محمد کا اقدام پوری حیات پر ہے، پوری حیات پر. گفتگو ترجمے کی منزل پہ پہنچی، گفتگو ترجمے کی منزل پہ پہنچی. زہرا 40 دن حیات رہی، 75 دن حیات رہی، 95 دن حیات رہی. جتنے دن حیات رہی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھیں اور زہرا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھیں اور زہرا. اور اس عالم میں بھی زہرا نے چھوٹی سی بچی کو قریب بٹھا کے بتایا، بٹھا کے بتایا یہ کرتا میں سی رہی ہے، یہ تو کرتا میں سی رہی ہے. آئے گا ایک شیر اس دنیا کے اندر، آئے گا ایک شیر اس دنیا کے اندر، یہ کرتا اسے زیر کر کرنا، یہ کرتا اسے زیر کر کرنا. وہ تیری امید ہے، وہ تیرا سہارا ہے، وہ تیرا محافظ ہے. تاریخ نے اسے عباس کہا ہے، تاریخ نے اسے عباس کہا. صبح مساء زہرا کے کیسے گزرے تفصیل تو کوئی نہیں میرے پاس، لیکن جب صبح شہادت آئی تو میری شہزادی نے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے، گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے، اپنے بچوں کو نئی پوشاکیں پہنائی. کہ میں تو نہ ہوگی لیکن بوڑھا بنا تو تھی. بچیوں کے بالوں میں شہانہ کیا اور شہانہ کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، شہانہ کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی. کچھ گرد سفر بالوں میں دیکھ رہے، کچھ گرد سفر بالوں میں دیکھ رہے. اور جب اس عالم میں میرے سید السردار نے شہزادی کو پایا تو تیز قدم آئے اور شہزادی کے حضوری میں سب کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے زہرا آج تو طبیعت اچھی معلوم دیتی ہے، زہرا آج تو طبیعت اچھی معلوم دیتی ہے. شہزادی نے سر جھکا دیا. کہنے لگی ابو الحسن شب کو خواب میں بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے آ میری رات جہاں میں تیرے استقبال کے لیے آیا، آ میری رات جہاں میں تیرے استقبال کے لیے آیا. عزیزوں علی کی آنکھوں سے آنسو روا، علی کی آنکھوں سے آنسو روا. میں اس منظر کو جب پاتا ہوں تو دست ادب جوڑ کے جناب امیر میں کہتا ہوں مولا یہ جو آپ کے گھرانے کا ادب ہے کہ جب بیٹیاں مشکل میں ہوں تو باپ خواب میں آتا، جب بیٹیاں مشکل میں ہوں تو باپ خواب میں آتا. یہ مدینہ ہے جہاں حضرت زہرا کے خواب میں قدمی مرتبہ تھا، اور وہ شام کا زندان جہاں سکینہ بیوی کے خواب میں حسین ابن علی، سکینہ بیوی کے خواب میں حسین ابن علی. زہرا نے سر کو بلند کرتے ہوئے کہا ابو الحسن بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر جائیں اور مرتدے عالیہ پدر پر ان کو بٹھا کر آئیں. مجھے عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا، مجھے عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا. علی حسن و حسین کو لے کے چلے، مرتبے عالیہ قدمی مرتبت پہ لا کے بچوں کو بٹھایا، سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا شہزادوں نانا سے ملتجی ہو کے اماں کو صحت مل جائے،
اماں کو صحت مل جائے. ہم آتے اس اسنا میں شہزادی نے بچیوں کو اسما کے سپرد اور کہا اسما انہیں لے جا عالم تنہائی میں نے کچھ دیر بعد علی سے کچھ باتیں تنہائی میں کرنا. ایسا نہ ہو کہ بچیاں سہم جائیں. میں نے بچوں کو پہلے ہی بھیجا. ایسا نہ ہو کہ یہ بچیاں سہم جائیں. اور پھر اسما سے کچھ وصیتیں کی. اور علی نے جب گھر میں قدم رکھا, نہ پڑھتا میں اس مقابلے کو اگر روایت نہ ہوتا. علی نے جب قدم رکھا کر زہرا دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھام کے کھڑی ہوئی اور تیز قدم علی کی جانب بڑھی. ٹوٹی ہوئی پسلیاں اور زہرا کا تیز قدم چلنا. آگے بڑھی, علی کے بازو کو تھام لیا. علی نے گھبرا کے کہا زہرا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی ابو الحسن مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا, تنہائی میں مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا. آہستہ آہستہ آگے بڑھی, ایک گوشے میں جا کر علی کو بٹھایا. علی کے سامنے آ کے بیٹھی, سر کو جھکا کے کہنے لگی ابو الحسن کل آپ شہادت دیں گے. یہ ہے خدیجہ کی بیٹی. ابو الحسن کل آپ شہادت دیں گے. میں باپ کے گھر سے خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ جا رہی. کوئی متاع دنیا میرے پاس نہیں ہے. ابو الحسن میرا کل اثاثہ میرے بچے ہیں. ابو الحسن خیال رکھنا کوئی میرے بچوں کو بھوکے نہیں. ابو الحسن خیال رکھنا کوئی میرے بچے کو تماچا نہ مارے. میرے بچے کو تماچا نہ مارے. علی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. شہزادی نے کہا ابو الحسن مجھے معاف کر دے. ابو الحسن مجھے معاف کر دے. چند دن ایسے گزرے ہیں کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکتا. میں اپنے ہاتھوں سے غذا بنا کر نہ کھلا سکتی. ابو الحسن مجھے معاف کر دینا. عزیزوں بہت سی باتیں ہیں. ایک مرتبہ شہزادی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا ابو الحسن سنو, جب رات آئی اور میرا حسین بستر خواب پر جائے تو اس کے سرہانے ٹھنڈے پانی کا جام دینا. ابو الحسن میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے. میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے. اور پھر ہم شہزادی نے وصیت کی ابو الحسن آپ مجھے غسل دیں گے. ابو الحسن آپ مجھے حنوط کریں گے. آپ مجھے کفن دیں گے. ابو الحسن رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائے. رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائے. عزیزوں میں بار بار شہزادی کے وصیتوں کو پڑھتا ہوں, لیکن شہزادی نے اپنے دفن کے لیے کوئی وصیت نہیں کی. اپنے دفن کے لیے کوئی وصیت نہیں کی, اس لیے کہ شہزادی دیکھ رہی تھی کہ کل نواسا آئے گا. کل نواسا آئے گا نانا کے پہلو میں آرام کرنے کے لیے. لیکن امت نواسے کی آرزو کو پورا نہ کرے گی, بلکہ لاش پیروں سے جلدی کر دی جائے گی. لاش پیروں سے جلدی کر دی جائے گی. شہزادی نے کہا ابو الحسن میری قبر کو مخفی رکھنا. ابو الحسن میری قبر کو مخفی رکھنا. علی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, قدم آگے بڑھایا, ان للہ و انا الیہ راجعون. اور شہزادی کمر کو تھام کے کھڑی ہوئی. آواز دی اسما میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں. اسما دیکھ کسی کو حجرے کی جانب نہ آنے دینا. شہزادی مصلی عبادت پر اور شام کا جھٹپٹا وقت بچے گھر میں آئے. اسما نے وصیتوں
الہی وسیدی یا مولانا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار آپ ہمیں مجلس کی جملہ حاجات شجاع فرما پروردگار صغیر بچوں کے انسان ثواب کی مجلس سے بحق کے شہزادہ ان کے درجات کو بلند فرما انہیں عالمین جگہ نہیں فرما ان کے لواحقین و متعلقین کو صبح جمیل پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت پروردگار ملت کو متحد مملکت کی حفاظت ظہور حضرت حجت میں تاجیل ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص لاؤ معصوم ریان مہدی اور معصوم علی عباس اور جملہ مرحوم مومنات اور شہداء ملت کے درجات کی بلندی کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار بحق امام زمان جو سورہ تلاوت کیے گئے جو اذکار کیے گئے بالخصوص جو ذکر سید الشہداء امام زمان علیہ السلام کیے گئے نظر کرتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین ائمہ و اولیاء و شہداء و صدیقین و صالحین کی بات بالخصوص شہداء کربلا علیہ السلام کی بات اور وہاں سے اس کا جو ثواب ایصال کرتے ہیں معصوم علی مہدی اور معصوم علی عباس اور تمام جملہ مرحوم مومنات و شہداء ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے پروردگار سب کو ہمارے معصومین علیہ السلام ان کے لواحقین و متعلقین کو سب جمیل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب صل على محمد وعلى آله